نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اس وقت سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری سنی اجتماع میں حاضر ہیں۔ بہت ساری مفید باتیں مجھ سے بیشتر مولانا انظار نجمی صاحب سے آپ نے سماعت فرمائیں۔ میں بھی کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے حاضر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے بھی اسے سماعت کرنے کی زحمت کا وعدہ فرمائیں گے۔ دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ انسانوں کی زندگی سے سکون رخصت ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہے پر سکون نہیں، اور بغیر کسی وجہ کے بھی انسان بے قرار نظر آتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کیا ہوا، پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ طبیعت اداس رہ رہی ہے، کسی چیز میں جی نہیں لگتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات اس قسم کے اپسیٹ لوگ یا تو کسی ڈپلیکیٹ بابا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا پھر کسی سائیکریٹسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس ماں باپ لے جاتے ہیں اور ان کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں صرف کچھ باتوں کے ذریعے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل کی بہاریں ختم ہو گئیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دل کا سکون ختم ہو گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج انسان دن بدن اداس رہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا جی کسی چیز میں لگتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو میں یہاں پر ایک چیز آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک بہت بڑی غلطی انسان سے ہو رہی ہے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور وہ غلطی سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ انسان نے اپنے اعتبار سے یہ سوچ لیا ہے کہ سکون ہمارا جو ہے آسائش کے اندر ہے، لیوش لائف کے اندر ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی زندگی کو لیوش بنائے، اپنی زندگی کو ہائی فائی بنائے، جس کی وجہ سے اسے سکون نصیب ہو،
اور پھر ایک بہت بڑی بات کی طرف میں توجہ ان لوگوں کی مبذول کراؤں گا جن کو اللہ نے مال و دولت بے پناہ عطا فرما دی ہے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہم پیسوں سے خرید سکیں گے، اور ہمیں کیا کمی ہے، جو چاہیں ہم خرید لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سکون کی آڑ کے اندر گناہوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور گناہوں کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سکون تو ملنا بہت دور کی بات رہی۔ انسان کی غلط فہمی اور غلط سوچ کی بنیاد پر اللہ عز و جل مزید اسے بے قراری کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ اپنے مال کی فراوانی کی بنیاد پر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹے سے جملے میں سمجھا دوں، خوش نصیب وہ ہے جو غریب بھلے ہو لیکن اللہ نے جسے سکون کی دولت عطا فرما دی، اور کم نصیب وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون کی دولت نہیں۔ پروردگار جل جلالہ سے دور ہو کر، گناہوں میں ڈوب کر انسان کبھی بھی اطمینان و چین کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں العیاذ باللہ، دن بدن گناہوں کے سیلاب کے اندر انسان ڈوبتا جا رہا ہے، انسان تباہ ہوتا جا رہا ہے، انسان برباد ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے بندہ اتنا دور ہوتا جا رہا ہے کہ اب قریب ہونے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، قریب ہونے کی کوشش بھی ختم ہو گئی، اور اگر کسی اعتبار سے مسجد میں چلا بھی جاتا ہے تو جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر کے بھی اسے سکون نہیں، سجدہ کر کے بھی اسے اطمینان نہیں، تلاوت کر کے بھی اسے اطمینان نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارا رابطہ، ہمارا کنیکشن اپنے رب سے بظاہر کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، بے انتہا محبت فرماتا ہے، بے حساب محبت فرماتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے جڑے رہیں، بندے میرے قریب آئیں، مجھ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم ماضی کی زندگی کا جائزہ لیں اور تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سال ہا سال کے بعد کہیں کوئی سیلاب آتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا 10 سال نکل جاتے، ایک جنریشن چلی جاتی، لیکن زلزلے کا خیال بھی اور تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ لیکن آج پوزیشن کیا ہے؟ شاید ہی کوئی سال ایسا ہو جس سال کے اندر کہیں زلزلہ نہ آتا ہو، کہیں سیلاب نہ آتا ہو، کہیں بجلی نہ گرتی ہو، کہیں جو ہے وہ بادل نہ پھٹتا ہو۔ آج سال میں کبھی 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اسے محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ اللہ عز و جل کیوں فرما رہا ہے، یہ اللہ عز و جل یہ سیلاب کیوں لا رہا ہے، یہ تباہیاں کیوں مچ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آئی اوپن کرنے کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے کہ بندو تم سمجھتے ہو تم طاقتور ہو، تم سمجھتے ہو جیسا تم چاہو ویسا ہو جائے، نہیں، طاقتور میں ہی ہوں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، جیسا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا، اور آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو اپنے رب سے بہت دور ہو چکے ہیں، اپنے رب سے جو فاصلہ ہمارا بڑھ چکا ہے، اپنے رب کو جو ہم ناراض کر چکے ہیں، آج کے دن انشاءاللہ اس اجتماع میں پوری کوشش کریں گے کہ سیکھنے کے بعد دعا کے ذریعے اپنے رب کو منانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب آئیے
پہلے زمانے کے اندر کہیں دسیوں سال کے اندر کہیں کوئی تباہی کا منظر آتا، اب کیوں سال میں ایک دو مرتبہ آتا ہے؟ اسی کو قرآن نے مینشن کیا۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کا سبب اور جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو؟ ہم کم نصیب ہیں، کچھ سبق نہیں سیکھتے، مست ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اسی کو قرآن مقدس نے مینشن کیا، اولا یرا، کیا انہیں نہیں سوجھتا؟ انداز دیکھیے، کیا انہیں نہیں سوجھتا انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا انہیں نہیں سوچتا کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ یہ آزمائش کو دیکھ کر، یہ تباہی کے مناظر کو دیکھ کر، یہ بادل پھٹنا، زمین میں زلزلہ آنا، یہ سیلاب آنا، یہ طوفان آنا، یہ آندھی آنا، ابھی آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں 2-4 روز پہلے کی بات ہے، زیادہ وقت کی بات بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے 2-3 تاریخ کا شاید واقعہ ہے، مجھے جب تک یاد آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی میں تیز ہوائیں چلی، درخت گر گئے، اور میں خود اس دن بامبے سینٹرل اسٹیشن سے اتر کر جب باہر نکلا تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ مٹی اور گرد و غبار سے میرا چہرہ اٹ گیا۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کیا سبق سیکھا ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کر؟ میں اس دن گجرات سے آ رہا تھا، تو گجرات جب میں پہنچا تو وہاں کی سچویشن ایسی تھی کہ اتنی فصلیں تباہ ہو گئی، سے آم گر گئے، نہ جانے کتنے نقصانات ہوئے اور کتنے آدمی۔ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ قرآن کہتا ہے کیا ان کو نہیں سوچتا کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ اللہ آزما رہا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے، یہ جتنی بھی آزمائش ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وجہ کو دور کرنے کا طریقہ اور آزمائش میں اللہ کیوں گرفتار کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے اس آزمائش سے نکل جائیں، اللہ اس کو مینشن کرتا ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں۔ یعنی سچویشن ایسی ہے کہ یہ طوفان دیکھ کر، یہ زلزلے دیکھ کر، یہ سیلاب دیکھ کر، یہ بادل پھٹتا ہوا دیکھ کر، پھر بھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے۔ کتنوں نے یہ سب دیکھ کر توبہ کی؟ کتنے اپنے رب کی قدرت سے ڈرے؟ مجھے یاد آتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اچانک بجلی کڑکی، اور جیسے ہی بجلی کی کڑک کی آواز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو چھوڑا اور اٹھ کر کے چلنا شروع کر دیا۔
صرف بجلی کے کڑکنے پر۔ ام المؤمنین نے عرض کیا حضور کچھ دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک ختم ہوئی تو ام المؤمنین کے قریب آئے تو ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ اچانک بجلی کی آواز سن کر اٹھ کر چلنے لگ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہاں عائشہ، مجھے لگا کہ کہیں میری امت پر آسمان سے عذاب تو نازل نہیں۔ یہ بجلی کی کڑک کو دیکھ کر سرکار یہ سوچ رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ طوفان کو دیکھ کر، سیلاب کو دیکھ کر ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، ہم گناہ چھوڑ نہیں رہے، ہم اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارا حال تو اتنا برا ہو چکا کہ اب تو قبرستان جا کر کے جہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے وہاں بھی عبرت حاصل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت کا غلبہ ہم پر اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کی محبت کے اندر اتنے فدا اور فنا ہو چکے کہ اب بندے دنیا بن گئے، بندے آخرت نہ بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں۔ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، سال میں 2 مرتبہ ہمیں آزما رہا ہے، 1 یا 2 مرتبہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ توبہ ہے کیا؟ یہ توبہ ہے کیا؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ یہ توبہ ہے کیا؟ کیا صرف استغفر اللہ پڑھ لینا توبہ ہے؟ گال پہ 2 تماچے مارنا اور کان پکڑ لینا یہ توبہ ہے؟ یا زبان سے چند الفاظ کا ادا کر دینا یہ توبہ ہے؟ اتنی توبہ سستی نہیں ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے اسے سمجھو۔ توبہ کی معنی ہوتا ہے واپسی، پلٹنا۔ اور توبہ کے معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ التوبۃ ندامۃ، توبہ کے معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے بندے تو جو مجھ سے دور ہو چکا تھا واپس میرے پاس آ جا، اور مجھ سے قریب ہونا اور میری طرف واپسی کا ذریعہ یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر گناہوں سے قریب ہو چکا تھا، اب توبہ کر کے مجھ سے قریب ہو جا، توبہ کر کے مجھ سے قریب ہو جا، آ جا، تو واپس آ جا میرے بندے، آ جا میرے پاس۔ اس کو ایک صوفی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ توبہ سے پہلے مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو پیٹ کیے ہوئے تھا، توبہ کرنا مطلب خدا سے پیٹ کو پھیر کر چہرے کو خدا کی طرف کر لینا، یہ حقیقت ہے توبہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف واپسی کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف مائل ہو جانے کا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور توبہ کر کے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو اس عزم کے ساتھ کہ جن گناہوں نے مجھے خدا سے دور کر دیا تھا، پروردگار میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ان گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا۔ جہاں لفظوں کے ذریعے انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف واپسی کا ارادہ کر لیتا ہے، وہیں پر جو گناہ ہوئے تھے
اس کے بارے میں وہ شیم فیل بھی کرے، شرمندگی بھی اس کے اندر ہو کہ میں کھاتا رب کا ہوں، پیتا رب کا ہوں، زندگی میرا مولا مجھے دیا، کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس گناہ کا تصور اور اللہ کے احسان کے تصور کی بنیاد پر اس کے اندر شرمندگی اس نے عطا فرمائی، یہ شرمندگی اس کے اندر محسوس ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ میں آج دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ توبہ کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، شرمندگی قطعی طور پر نہیں، ندامت نہیں، افسوس نہیں، بس یہ سن لیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، بس پڑھ لیتے ہیں، اندر سے کوئی شرمندگی نہیں، اندر سے کوئی گناہوں کے احساس نہیں ہے۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ واپسی کا تصور ہو، اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس سے اس کی طرف کبھی جانے کا خیال بھی اب نہ آئے، اس تصور کے ساتھ توبہ کرو۔ پھر شرمندگی، یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے جس سبب سے تم گناہ میں گرفتار ہوئے تھے وہ سبب چھوڑ۔ موبائل کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہوئے تھے، کوئی چیز دیکھ کر موبائل کے اندر تم گناہ میں گرفتار، چھوڑ دو اسے، اب وہ چیز نہیں دیکھو، وہ ایپ ڈیلیٹ کر دو، اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ جس دوست کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہوئے تھے چھوڑ دو اس دوست کو، جس لڑکی کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہوئے تھے چھوڑ دو اسے، جس جگہ پر گناہ میں گرفتار ہوئے تھے چھوڑ دو اس جگہ پر جانا۔ جب تک کہ یہ نہیں کرو گے اس وقت تک سچی توبہ نہیں، سچی توبہ نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے وہ رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا یا تو اس کے پیسے گم ہو گئے ہیں یا کسی کے انتظار میں کھڑا ہے اور آنے والا ابھی تک پہنچا نہیں جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ تو آپ اس روتے ہوئے بندے کو دیکھتے رہے، کافی دیر کے بعد وہ بندہ نہ وہاں سے ہلا اور نہ کوئی اس سے ملنے آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ویسے ہی جاری تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ پلٹ کر دیکھا، حضرت نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ سنیے آپ سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا تیرے پیسے گم ہو گئے یا کسی کا انتظار تو کر رہا ہے، اس کو آنے میں تاخیر ہو رہی، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں حضور، نہ پیسوں کا مسئلہ ہے نہ کسی اور کا مسئلہ ہے۔ اب آپ نے پوچھ لیا تو بتاتا ہوں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ رو اس لیے رہا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھ سے ایک زمانے پہلے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، اسی جگہ پر۔ آج جب میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا۔ اب یہ زمین گناہ میرا لکھ چکی ہے، یہ زمین گناہ پر میری گواہ ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے اس گناہ کے دھبے کو مٹا دوں، آنسوؤں سے اس گناہ کے دھبے کو مٹا دوں تاکہ گناہ کا نشان ختم ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ۔ آج کا نوجوان اپنی کالج لائف کو یاد کر کے کہتا ہے کتنی اچھی زندگی کالج کی تھی، کیا انجوائے کرتے تھے، کیا موج مستی کرتے تھے۔ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے، آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ افسوس جو گناہ کر کے خوشی مناتا ہو اس کا ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے بارے میں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور گناہ بے چین کر دے بس وہ مومن ہے. گناہ کر کے وہ بے چین ہو جائے، گناہ کر کے پریشان ہو جائے، گناہ کر کے اس کا چین ختم ہو جائے اور نیکی کر کے اسے خوشی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. جو نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے ناراض ہو، گناہ کر کے غمگین ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ مومن ہے. کیا آج کا مسلمان گناہ کر کے افسوس کرتا ہے؟ نہیں نہیں. یہ مصیبتوں کے بادل جو منڈلا رہے ہیں، یہ تکالیف کے اندر جو مسلمان گھیرا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا سوجھتا نہیں؟ سال میں 1 یا 2 بار آزمائے جاتے پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی توبہ کر لے تو کیا ہو؟ قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر اور میرے رب کے کرم. نافرمان پلٹ کر آئے تو اتنی جلدی خوشی نہیں ہوتی. آپ کی دکان کا کوئی ملازم چھوڑ کے چلا گیا، جرم کیا تھا آپ کا اور چھوڑ کر چلا گیا اور سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے آئندہ ادھر نظر مت آنا، اس لیے کہ وہ آپ کا مجرم ہے. کہ نہیں میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان. اس کا کوئی گنہگار بندہ جس کو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گنہگار جب توبہ کرتا ہے، پلٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے تو مولا کتنا خوش ہوتا ہے. اس خوشی کو کا شوقین تھا، سیر و سیاحت کے لیے نکلتا تھا. وہ نکلا، سامان سفر، زاد سفر، کھانا پانی اپنی سواری پر رکھا اور سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکل گیا. سیر و سیاحت کے لیے نکل گیا، جنگل میں پہنچا اور جنگل میں پہنچنے کے بعد ایک درخت کے نیچے تھکا ہوا تھا اور درخت کے نیچے وہ آرام کے لیے سویا. آنکھ کھلی تو اس کا سامان سفر یعنی اس کی سواری بھی غائب اور سامان سفر بھی غائب. اب آپ مجھے بتاؤ جنگل و بیابان کے اندر جہاں کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی چیز ملنے کی کوئی امید نہیں، ایک زاد سفر تھا یعنی سواری تھی اور اس کے اوپر کھانے پانی کا انتظام تھا. جب وہ وہاں سے غائب ہو جائے تو آدمی کی زندگی کیسی ہو جائے؟ سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بندہ تلاش کرتا ہے لیکن اس کی سواری اسے کہیں نہیں ملتی، چلتا رہتا ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے. اور سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی ہمارا استقبال کرے گی. یہ سوچ کر ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ نگاہوں کے سامنے سواری بھی موجود ہے اور سواری پر جتنا سامان تھا وہ بھی موجود. توجہ چاہوں گا، گمی ہوئی سواری وہ بھی جنگلوں بیابان کے اندر جب اس بندے کو مل جائے تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ جواب دیں نا. ہوگی نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے ہی اس بندے نے اپنی سواری کو دیکھا تو خوشی میں اس کے الفاظ کیا نکلے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. خوشی میں اس کو خیال نہیں رہا کہ کیا بول رہا ہے.
سواری کے ملنے پر خوشی میں اس کو خیال نہیں رہا کہ کیا بول رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو محدثین فرماتے اخطا، اس نے خطا کی، بشدت الفرح، خوشی کی شدت کی بنیاد پر اس سے غلطی ہو گئی، اس کی زبان سے ہی نکلا۔ اب اس بندے کو جتنی خوشی سواری کے ملنے پر ہوئی، سرکار فرماتے ہیں اس سے زیادہ میرے رب کو خوشی میرے بندے کے توبہ کرنے پر۔ ایک سوار جتنا اپنی سواری کے ملنے پر خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اور انسان بہکتا بھی ہے خوشی کے اندر اور بہکتا بھی ہے غم کے موقع پر۔ اس الفاظ کے استعمال پر اس کی نیت کوئی ایسی نہیں تھی، اللہ عز و جل نے اسے معاف بھی فرما دیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کہا، خوشی کے اندر اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، کہنا کچھ تھا، کہہ کچھ دیا۔ عمومی طور پر انسان پھسلتا ہے خوشی ہی میں۔ آج جتنے بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں گناہوں کے، وہ خوشی ہی میں ہو رہے ہیں۔ عمومی طور پر انسان پھسلتا ہے خوشی ہی میں۔ آج جتنے بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں گناہوں کے، وہ خوشی ہی میں ہو رہے ہیں۔ اور اس اور اسی طریقے سے غم میں بھی انسان وہ الفاظ بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے۔ تو خوشی اور غم کے اندر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل توبہ کرنے والے کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے گنہگاروں کو یہ ایک تنبیہ ہے، تنبیہ کہیں یا خوشخبری کہیں، اللہ یعلم ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا انہیں خبر نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کو میں نے کئی آیتیں اس کے سلسلے میں کل سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کے سامنے 3 واقعات توبہ کے لے کر کے آتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تھوڑا سا پختہ ہو جائے، اور خاص طور پر ہمارے بہت سارے علماء اور طلبہ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اور بہت سارے مبلغین بھی موجود ہیں اور بہت سارے عابد و زاہد بھی موجود ہیں۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا، اور خاص طور پر ہم جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جواب دیجئے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب آئیے عاشق رسول کیسا ہوتا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، ٹوٹل 16 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟
16 سال کی عمر کے تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کام سونپا کرتے، وہ دوڑتے، کام کرتے، گھر جاتے، لاتے، بڑی خدمت میں لگے رہتے تھے، بڑی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ جوان تھے، 16 سال کے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، وہ تشریف لے گئے۔ جس راستے سے گزر رہے تھے، اتفاق سے اس راستے میں اس زمانے کے اعتبار سے ایک ایسا گھر آیا۔ اس زمانے میں اس قسم کے گھر تھے، آج کی طرح کباڑ، آج کی طرح دروازے اور پردوں کا معاملہ رہا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے، اتفاق سے اس گھر کے اندر ایک عورت نہا رہی تھی۔ وہ راستے سے گزر رہے تھے، عورت نہا رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور وہ پردہ ہٹ گیا، اور جیسے ہی پردہ ہٹا اچانک ان کی نظر اس عورت پر جو نہا رہی تھی اس پر پڑی۔ جیسے ہی نظر پڑی بس ان کی کیفیت بدل گئی، رونے لگے، بہت روئے، اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے ثعلبہ تو منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ اور پھر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے یہ کہنے لگے میں نے تو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے، میں تو حضور کا خادم خاص کہلاتا ہوں، میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزارتا ہوں، میں نے یہ آنکھوں سے کیا دیکھ لیا؟ چلے گئے پہاڑ کی طرف، نکل گئے، روتے رہے، نکل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ بلایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہاں ہے ثعلبہ؟ نظر نہیں آ رہے۔ تلاش کرنے نکلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پتہ نہیں مل رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے مدینے میں تھک گئے، پورے شہر میں تھک گئے، کہیں پتہ نہیں مل رہا۔ بعد میں سوچا چلو جنگل و بیابان کی طرف جائیں، دیکھیں تو صحیح کہاں گئے۔ جب جنگل و بیابان میں تلاش کرنے نکلے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ تو نہیں ملا اس وقت، وہ تو نظر نہیں آئے، لیکن ایک چرواہا نظر آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اس حلیے کے کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ 16 سال، توجہ چاہوں گا، اس حلیے کے کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فلاں غار کے اندر کوئی شخص اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کی رونے کی اور ہچکیوں کی آواز سے ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ کہ وہ کیسے حلیے والا ہے؟ انہوں نے حلیہ بتایا۔ کہا اچھا، کہا ہاں وہ آتا ہے کبھی نیچے اور آ کر کے ہماری بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے وہیں پر۔ کہا اچھا تمہیں معلوم ہے وہ کب آئے گا؟ کہا ہاں بس آنے کا وقت ہو گیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ثعلبہ وہاں سے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، دونوں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ جیسے ہی تشریف لائے، جب آ گئے تو جیسے ہی دودھ انہوں نے ہاتھ میں لیا تو جہاں دودھ منہ سے لگا رہے تھے وہیں آنسو بھی دودھ کے اندر گر رہے تھے، آنسو بھی دودھ میں گر رہے تھے۔ 40 روز تقریباً ہو چکے تھے ان کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو آواز دی ثعلبہ ثعلبہ، کہا آپ میرے قریب نہ آئیں، میں منافق ہو گیا ہوں، آپ میرے قریب نہ آئیں، آپ میرے قریب نہ آئیں۔ حضرت ثعلبہ کو فاروق اعظم نے پکڑ لیا اور فرمایا تو منافق نہیں ہوا، تجھے حضور نے یاد کیا، چلو سرکار کے پاس لے کر کے آئے۔ تو اتنے ناتواں ہو چکے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ان کو بستر پر رکھا گیا، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ثعلبہ کو ہم نے پا لیا، انہیں لے کر کے آیا، قربان اس ثعلبہ کی قسمت پر۔ سرکار تشریف لائے، حضرت ثعلبہ نے حضور کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری، حضور میں منافق ہو گیا۔ کہا نہیں تو منافق نہیں ہوا۔
اور ان کی سچویشن کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں، ان کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور میں منافق ہوئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور سرکار نے انہیں تسلی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتے 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 ان کی روح کب سے انصری سے پرواز 16 سال انجانے میں ایک نگاہ عورت پر پڑ گئی تو عشق مصطفیٰ کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ جنگلوں بیابان میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ مصطفیٰ کی محبت کی بات اور یہ ننگی چیز نظر آ گئی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج زبان سے تو عاشق نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں فاسق الا ماشاءاللہ نظر آئیں گے۔ یہ سچویشن کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ حضرت صالبہ کی قسمت پر قربان کہ جن کی روح کب سے انصری سے پرواز کی اس حال میں کہ گود میں حضور کے سر تھا اور نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس گناہ کا احساس تھا، وہ اس غلطی کا احساس تھا، اس غلطی پر توبہ تھی جس کی ندامت اور جس کی شرمندگی کی بنیاد پر اللہ نے اس سچی ندامت کی بنیاد پر انہیں وہ مقام عطا کیا کہ مصطفیٰ کی گود انہیں نصیب ہو۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچی توبہ۔ کبھی شیطان ورغلاتا ہے، ارے اتنے پاپ کر لیے اب توبہ سے کیا فائدہ؟ نہیں، اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے بڑے لمبے عرصے تک کھلا رکھا ہے، بند نہیں رکھا۔ جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ آئیے سنیے آپ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں، یہاں جو مالدار ہوں نا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک صاحب تھے جن کے پاس بڑی دولت تھی، بے انتہا بے حساب دولت تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا تھا، باپ کی مفت کی دولت اسے نصیب ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی نہ ہو اور مفت کے اندر اتنی ساری دولت مل گئی، بے حساب دولت، تو اب خرچ کہاں کرے؟ پیر پھسل گئے اس کے، اور گناہوں میں اس نے اپنے باپ کے پیسے کو خرچ کرنا شروع کیا۔ ماں بڑی پرہیزگار تھی، اور ماں جو ہے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے واز کی محفل میں جایا کرتی تھی۔ جو خواتین گھر بیٹھے اس وقت گفتگو کو سن رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سنا کرو، تفسیر قرآن بھی سنا کرو، علماء کے خطابات کو بھی سنا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ وہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی محفل کے اندر جایا کرتی اور بچے کو سمجھایا کرتی کہ میرے بیٹے تو یہ سب گناہ نہ کر، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، لیکن بچہ مانتا نہیں تھا۔ پیسے کا نشہ تھا نا، بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پیسے کا نشہ تھا، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ماں نے 1000 سمجھایا لیکن تیار نہیں۔ پھر اچانک اس نوجوان کو برائی کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے، گندے کام کی وجہ سے اسے بیماری لاحق ہو گئی، اور ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس بیماری کی وجہ سے ڈے بائی ڈے اس کی صحت گرتی چلی گئی، ڈاؤن ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اتنی اس کی صحت ڈاؤن ہو گئی کہ اسے لگنے لگا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی محفل میں جا سکے۔ ماں چاہتی تھی کہ وہ پہنچے حضرت حسن بصری کی محفل میں اور وہاں جا کر کے یہ توبہ کر لے اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ اسے توبہ کرا دیں، لیکن اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا سکے۔ پہلے ماں کہتی تھی کہ بیٹا حسن بصری کی محفل میں چلو، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تنہا نہ آؤ،
लाओ अपनी औलाद को इस इज्तिमा के अंदर और हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर, ताकि उनकी तबीयत भी दीन की तरफ माइल हो। माँ ने बड़ी कोशिश की हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल में ले जाने की, वो कभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंचा और उस नौजवान को लगा कि अब मेरी मौत करीब है, तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे हजरत हसन बसरी की महफिल में ले जा, मैंने बड़े गुनाह किए, मैं तौबा करूंगा। माँ ने कहा, बेटे तेरे में चलने की सकत नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए मुसलसल हजरत हसन बसरी को दुआ के लिए कहा करती थी, वो मुझे पहचानते हैं, मैं जाती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ कि वही आकर के तुझे तौबा करा दे। अब सुनिए, माँ चूंकि अपने बच्चे के सारे ऐब हजरत हसन बसरी को बता चुकी थी कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। अब जाकर जैसे ही उसने हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा से कहा कि मेरा बेटा अब तैयार हुआ है मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तौबा करने के लिए, आप आए और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। तो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐसे नालायक के लिए मैं आऊं जो इतना गुनाहों में डूबा रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा, जाओ मैं तौबा कराने नहीं आता। वो नहीं आए। कौन? हजरत हसन बसरी, जिन्होंने मौला अली की गोद में परवरिश पाई, ताबई थे वो। अब मां मायूस होकर आई और अपने बेटे से कहती है, बेटे पहले ही जब तू सेहतमंद था और मैं जब तुझे कह रही थी उस वक्त ही चल करके तू तौबा कर लेता हजरत हसन बसरी के हाथों पर, तो कितना ही अच्छा होता। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो आने के लिए तैयार नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी में कभी रब से मायूस मत होना। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो नहीं आए। उस नौजवान ने सुना, बस उसने रोना शुरू किया। अब रोकर अपने मौला से लौ लगाई, मौला मैं इतना गुनहगार हूं कि तेरा नेक बंदा मुझे तौबा कराने के लिए भी नहीं आया, यकीनन ये मेरे गुनाहों की वजह से। मौला सबके दरवाजे बंद हैं, तेरा दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। जितने आज तक गुनाह हुए, मैं आज के बाद कभी उन गुनाहों की दहलीज पर सेहतमंद होकर के भी नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सच्ची तौबा करता हूं, मेरे मौला तो मुझे माफ फरमा दे। तेरे अलावा कौन है जो मेरे गुनाहों को माफ करे? रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा, माफी मांगता रहा, यहां तक कि तौबा करते करते उसकी रूह परवाज कर, उसकी रूह परवाज होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई। तो उसने अपनी मां से कहा कि मां अब मेरी वसीयत सुन ले, मैं बहुत पापी हूं, मर जाऊं ना तो एक काम करना, मुझे अपने दुपट्टे से लपेट कर मेरी गर्दन में मुझे घसीटना। मुझे नहीं मालूम कोई मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा भी कि नहीं पढ़ाएगा, और कोई आएगा कि भी नहीं आएगा। बस ये कहने के बाद उसकी रूह परवाज कर गई। अब जब रूह परवाज कर गई तो मां के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो इयादत के लिए हजरत हसन बसरी तौबा कराने नहीं आए, अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाए। गई मां वहां पर और जाकर के हजरत हसन बसरी से कहती है, मेरे बेटे ने दाई अजल को लब्बैक कह दिया, अगर आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो आपकी दुआ से मेरे बेटे की मगफिरत हो जाएगी। हुजूर आप चलें। कहा ऐसे लोग, ऐसे की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो इतना गुनाहों में डूबा हुआ था। मां मायूस होकर आ गई, बच्चा था ही ऐसा। मां मायूस होकर आ गई। आकर के मां ने कुर्ब जवार के मुसलमानों को जमा किया और कहा, मेरे बेटे के तकफीन और तदफीन का इंतजाम करो, उसको गुस्ल दो। तो उन लोगों ने पूछा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा, तुम में से जो चाहे नमाज जनाजा पढ़ा दे, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। उस शख्स का गुस्ल, कफन, ये सब हो गया। अब नमाज जनाजा की तैयारी हो रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस औरत मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखती, हजरत हसन बसरी सामने पहुंचे। हजरत हसन बसरी, मां ने कहा, हुजूर आप तशरीफ ले आए? कहा, हाँ तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब सुनिए हजरत हसन बसरी का जुमला, गुनाहों में डूबे हुए लोगों, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, देखो मेरा मौला कितना मेहरबान है। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, तू जब मुझे नमाज जनाजा के लिए कहकर गई ना, और मैंने तुझे तो मना कर दिया, लेकिन जब मैं कैलूला के लिए लेटा
تو غیب سے آواز آتی ہے حسن میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے تم نے انکار کر دیا، جاؤ میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان آئے اور اس عورت سے کہنے لگے اے خاتون، اللہ نے تیرے بیٹے کو ولایت کے مقام اپنی دوستی کا تاج عطا فرما دیا۔ اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، قدرت کے کرم کو دیکھو، وہ بہت کریم ہے، وہ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایک اور واقعہ خاص طور پر میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عبادت گزار اپنے آپ کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ گنہگاروں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ اب آپ سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک راہب پادری اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا، قدموں کو چومنے لگا، بازوؤں کو چومنے لگا، دست کرم کو چومنے لگا اور کہا میری خوش نصیبی کہ حضور آپ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعائیں دی اور دعائیں دے کر آپ تشریف لے گئے۔ ایک بڑا پاپی اور گنہگار دور سے جو ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا ہاتھ چومنے، پیر چومنے، اور سوچنے لگا میرے جیسا پاپی آدمی اور اس نبی کا ہاتھ پیر چوموں، یہ میں اس قابل کہاں ہوں۔ اس کو احساس تھا اپنے گناہ کا۔ وہ وہاں سے پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس آیا اور کہا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک نبی کے قدم کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا، دست کرم چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں تو گنہگار و پاپی اور مشہور تھا گناہوں کے اندر، میں تو گنہگار و پاپی تھا، اس لیے میں ان کے قریب نہیں آیا کہ میرا گنہگار وجود ان کا دست کرم چومنے کا حق کہاں رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر کے وہ پریشان تھا اور کہا کہ میں نے جو ہے اس وجہ سے ان کے دست کرم چومنے کے لیے میں قریب، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ اب وہ پادری عبادت گزار تھا نا، فوراً کہتا ہے چل جا تو یہاں سے، بڑا آیا ہے تو مجھے بتانے کے لیے، اگر تو کسی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا نا، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر تو کسی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا نا تو تو جس جنت میں ہوگا اس جنت میں میں آؤں گا بھی نہیں، میں آؤں گا بھی۔ یہ اس عبادت گزار کو اپنے عبادت پر گھمنڈ تھا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے الہام فرمایا، وہی فرمائی اور فرمایا اے عیسیٰ جاؤ، واپس جاؤ، سنیے آپ، واپس جاؤ، اور جس نے تمہاری وجہ سے اس راہب کو عقیدت سے دیکھا اور جس کو اپنے گناہ کا احساس تھا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آیا اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر، اور وہ عبادت گزار جسے اپنی عبادت پر ناز تھا اور جس نے یہ کہا کہ اس گنہگار میرے بندے سے کہ تو جس جنت میں جائے گا وہاں میں نہیں آؤں گا، اس عبادت گزار سے کہہ دو یہ جنت میں جائے گا اور اس جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر شرمندگی اور احساس کی بنیاد پر اللہ نے اس گنہگار کی بخشش فرما دی، اور عبادت پر گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ خبردار خبردار خبردار، اللہ عز و جل کے کسی گنہگار بندے کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں اس کی زندگی کا یہ گناہ آخری گناہ ہو، اور کبھی اپنی عبادت پر غرور نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا عبادت کرنے والا وہ لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو اور قدم پھسل جائیں اور اللہ نہ کرے کس جگہ پر چلے جائیں۔ تو آج مجھے آپ کو پیغام یہ دینا ہے، بہت کچھ آج تک کر چکے، آؤ آج سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کو منانے کی کوشش کریں، اور وہ اگر راضی ہو گیا
تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا ممکن ہو سکا میں نے آپ کے دل و دماغ کو صحیح توبہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور رب کو منانے کے حوالے سے، راضی کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بس ایک آخری بات میں عرض کر دوں، نیک بندہ جب یا اللہ کہتا ہے تو اللہ جواب میں ایک مرتبہ لبیک فرماتا ہے، اور گنہگار بندہ جب یا اللہ کہتا ہے اللہ جواب میں 3 مرتبہ لبیک فرماتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ لبیک فرماتا ہے، کیوں؟ وجہ بیان فرمائی گئی، نیک بندے کو تو اپنی نیکیوں پر بھی بھروسہ ہے، گنہگار کو تو صرف اپنے رب کی رحمت ہی پر بھروسہ ہے۔ اور اس کا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ گھر میں 4 بچے ہوں نا، 4 بچے ہوں، ماں باپ سب سے زیادہ دعا اور سب سے زیادہ ان کی توجہ اور فکر اگر کسی بچے کی طرف ہوتی ہے نا تو نیک بچے کی طرف نہیں ہوتی، بھٹکے ہوئے کی طرف ہوتی ہے، کماتا نہ ہو اس کی طرف ہوتی ہے۔ جس کسی سے ملیں گے تو کہیں گے میرے اس بچے کے لیے دعا کرو۔ یار ایک ماں باپ جب اپنے گنہگار بچے سے اتنی محبت، تو اس کا کیا ہے؟ وہ بہت کریم ہے، اس لیے اس سے محبت کرو، اس سے الفت پیدا کرو، اس سے مایوس نہ ہو جاؤ، سچے دل سے توبہ کر کے آئیے اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔